ایک دور ایسا بھی آیا کہ لوگ کہتے تھے فضائل معاویہ پر کوئی مواد نہیں ملتا، اور واقعی علماء نے لائبریریاں کھنگال لیں، فٹ نوٹس چھان مارے، حاشیے تک دیکھ لیے، مگر کامیابی صفر پر ضرب صفر۔ کیونکہ امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی جیسے عالم دین پہلے ہی صراحت کر چکے تھے کہ معاویہ کے دامن میں کوئی فضیلت نہیں۔ معاویہ کا فضیلت سے وہی تعلق ہے جو ہندا کا شرافت سے اور ابو سفیان کا اسلام سے تھا۔ بات ہے دمشق کی، جب امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا تعارف شامیوں سے کروایا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت علی تھے۔ عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہے کہ جوفہ کے مقام پر رسول خدا نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ پھر فرمایا، یہ علی میرا ولی ہے، میرا نمائندہ ہے، جو اس سے دوستی کرے گا اللہ اس سے دوستی کرے گا، اور جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں پر مسح کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر علم انہیں دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ شامیوں نے کہا، کیا سیدنا معاویہ کے فضائل میں کچھ لکھا ہے؟ امام نسائی نے منہ بنا کر کہا، اس طلقاء کے بارے میں کیا نقل کروں؟ کیا یہ لکھوں کہ اس کا پیٹ نہ بھرے؟ بنی امیہ کے پیروکاروں کے دل شگافتہ ہو گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کے پاس نہ کوئی دلیل رہی ہے، نہ کوئی سہارا۔ ان کے حوصلے ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، جیسے ہار کی مہر لگ چکی ہو۔ اب ان کے پاس صرف خاموشی اور بکھرے ہوئے دعوے رہ گئے تھے۔ وہ شکست کو سامنے کھڑا دیکھ کر اندر تک لرز گئے تھے۔ ابھی یہ واقعہ زیادہ پرانا نہ تھا کہ اسی دور کا ایک عالم دین امام ابو الفتح قواس، جس کا دل عرصے دراز سے ایک ہی ارادے پر قائم تھا، امیر معاویہ کے فضائل پر ایک جامع کتاب لکھنے کا۔ امام ابو الفتح قواس یہ وہ عالم تھے جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے، یہ اگر چاہے تو کتاب کیا، نلکے سے بھی فضائل معاویہ کی حدیثیں نکال لے۔ یہ کام آسان نہ تھا، پرانی کتابوں کی گرد چھاڑنا، ضعیف روایات کو صحیح کرنا، تاریخی دھاگوں کو سلجھانا، اور پھر ان سب کو کرتاس پر اتارنا۔ یہ سب کچھ امام ابو الفتح قواس کئی سالوں سے تنہا کر رہے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، میں فضائل معاویہ لکھ کر رہوں گا، چاہے کاغذ روئیں، قلم چیخے یا دلیل مظاہرہ کریں۔ دن گزرتے گئے، راتیں جاگتے گزری، چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں قلم سے لکھے گئے صفحات کی خوشبو گھر بھر میں پھیلتی رہی۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب مولانا نے آخری سطر لکھی، قلم رکھا اور گہری سانس لی۔ الحمدللہ، سفر تحقیق مکمل ہوا۔ اس رات مولانا کے حجرے میں جشن کا ماحول تھا۔ انہوں نے کتاب کا کچا نسخہ احتیاط سے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا۔ یہ ان کے نزدیک محفوظ ترین جگہ تھی۔ کتاب میں دلیلیں کم اور لغویات زیادہ تھیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مسجد کے صحن میں ہوا کے جھونکے سے درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ حجرے کی روشنی مدھم تھی۔ مولانا گہری نیند میں تھے۔ انہی لمحوں میں حجرے کے ایک کونے سے ایک پرانا واقف کار اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ ایک موٹا، چالاک اور بے حس چوہا۔ یہ وہ عام چوہا نہیں تھا جو صرف آٹا چوری کرتا ہو۔ یہ چوہا محض چوہا نہیں تھا،
مسجد کے آس پاس کی گلیوں میں اسے کاغذ خور کہا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد شاید یہی تھا کہ جہاں جعلی احادیث کو پائے اسے اپنا لقمہ بنا لے۔ چستی میں PhD، چالاکی میں MPhil اور کتاب خوری میں پروفیسر۔